شبان ایران میں نا، یہ تو ہو گئے نا، یہ اشتہار بند کرنا تھا، یہ جو ابھی چل رہا ہے نا ایڈ چل رہا ہے الوی ٹریول، یہ بند کرنا تھا، اس کا ای میل آیا ہوا ہے، اس میں لکھا 15 شعبان اس میں، اور وہ سارا اچھا الوی ٹریول ہے میں بھی. اچھا یہ الوی ٹریول ہے. فاروق بھائی وہ بطول سسٹرز کی کال آئی تھی. اچھا وہ کہہ رہی تھی الحمدللہ، وہ کہہ رہی تھی کہ میری کال کاٹ دی جاتی ہے، ہماری منقبت پوری نہیں ہوتی. تو اگلے حصے میں وہی نا، وہ اس حصے میں اور 3 شیئر سے ان سے کہ 3 شیئر سے زیادہ میں نے بھی نہیں پڑھا. انہوں نے کہا فاروق بھائی کا اپنا پروگرام، وہ نا ڈائریاں ہوتی ہیں بڑی بڑی ان کے پاس. تو میں نے کہا کہ اچھا میں پہنچا دوں گی آپ کا پیغام، لیکن کہہ رہی ہیں ہماری منقبت پوری نہیں ہوتی. نیکسٹ ٹائم آئے نا تو انہوں نے کہا 3-4 شیئر سے زیادہ نہ پڑھا کریں. عقیدت کے پھول ہوتا ہے رات کو، وہ اس پیٹرن کے، یا کسی دن جشن کا ہو نا پروگرام، اس میں آپ بے شک سارا پڑھیں، لیکن کوئی پیٹرن ہٹ کے میکسیمم 3 شیئر جو ہے تاکہ ان کی حاضری ہو جائے. اور وہ بڑا لمبا پڑھتی تھی، 10 منٹ اگر وہ لے جائیں تو پھر پیچھے کیا بات رہے گی. 3 بہنیں مل کے پڑھتی ہیں. ہاں وہ کہتی کل کہتی ہیں جی کاٹ دیتے. میں نے کہا یہ اگر وہ آ جائیں تو پھر تو اچھا دانش بھائی 1 سیکنڈ، یہ جگ پڑا ہے پانی کا، ابھی ہاف ٹائم ہوا، میں نے کہا ابھی پیٹرول ختم ہو گیا ہمارا، ابھی ہاف پڑا. گرمیاں شروع ہو گئی گرمی آ گئی. بہت شکریہ. کیا ہوتا ہے یار، گل صاحب گل صاحب ہی ہے، گل صاحب ہی ہے. ابھی آیا اس کا فون نہیں، اس کا فون آیا، کیا نام ہے اس ہوسٹ کا؟ بہرحال عدیل صاحب سے پوچھ لیجئے. نہیں میں نے پہلے آیا تھا نا، میں نے بولا تھا کہ آپ بات کر لیں. ہاں کہتے فاروق بھائی سے پوچھ لوں، میں نے کہا فائنل وہی بتائیں گے، میرے پتلے جلوائیں گے. وہ پوچھا ہے انہوں نے. اب ہو سکتا ہے پینل چینج ہو گیا ہو، لیکن پہلے بھی وہ جمعرات ہی آنا چاہ رہے تھے. نہیں اصل کئی چیزوں کا نا عدیل صاحب کو ان کے وہ پاکستان میں کیا معاملات چل رہے ہیں، کرنٹ افیئرس کا ان کو کم پتہ ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، چلیں ہم ریکارڈ تو کر لیں. ہاں ریکارڈ کریں ان کے، اچھی بات. وہ آ رہے ہیں اگر آ بھی جائے، ہاں ریکارڈ ہم کون سا لائیو کر رہے ہیں، ایڈٹ بھی ہو سکتا ہے. ہاں یا ہاں ہاں نہیں ریکارڈ ہو جائے یہ بھی صحیح ہے. کئی معاملات ہیں نا، جیسے اب ایک موقع تھا ہم نے وہ طاہر القادری کے خلاف پروگرام کیے تھے ہدایت ٹی وی پہ، جب اس نے وہ کیے تو، اور اب یہ موقع ہے کہ اس کی خبریں بھی ہم دے رہے ہیں. یعنی سیناریو تھوڑا جب چینج ہوتا رہتا ہے نا. نہیں اگر بینا ملک کے اوپر ہی تو رکھ کے وہ شائستہ والا کیس ہوا تھا نا، اگر وہ نہیں ہوتا نا تو ایک ڈفرینٹ چیز تھی پھر. لیکن اس کے بعد تو پھر ہماری پکڑائی ہو جائے گی اچھی بات ہے. کیونکہ جہاں تھانوں میں جیو شائستہ لودھی کے اوپر ایف آئی آر ہے نا پاکستان میں، وینا ملک اور اس کے ہسبینڈ کے اوپر بھی ہیں، کیونکہ ایک برائی یا ایک چیز ان پہ فلمائی جا رہی ہے. اور میں نے اس پہ فیس بک پہ بعد میں ویڈیوز آئی ہیں، پروگرام تو دیکھا نہیں تھا ہم نے، بعد میں فیس بک پہ دیکھا تو یار باقاعدہ جب مولا علی کا نام لیا تو اس کے ہسبینڈ پہ کیمرہ کیا ہے، اور شہزادی ہے، اور وہ شہزادی پہ وہ پھر اس کے اوپر آ رہا ہے. کیا ہے یہ تو ناقابل برداشت ہے. اور یہ بات ان کے کس نے کہا، گانے والے جو بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی بھی تھی نا کہ یہاں پہ ان کے روپ میں ان کو بٹھایا، ان کے روپ میں ان کو کچھ ایسی ورڈنگز پراپر نہیں یاد، لیکن کچھ ایسا تھا. کی عدالت میں گلو بٹ کی پیشی اور پٹائی پر بے ہوشی کے علاوہ بھی کئی ڈرامے ہوئے. کرامت علی نامی جس وکیل نے ملزم کی پھیٹی لگائی تھی، وہ گلو کو بچانے کی کوشش کے دعوے دار بن کر سامنے آئے. میں نے بڑی مشکل سے اس کی جان بچانے کی کوشش کی. اسی کو مار بھی رہا ہے. میں نے بڑی مشکل سے اس کی جان بچانے کی کوشش کی. بہت اچھا، ایسی وہ جھوٹ بولتے ہیں. کرامت علی نامی یہ وکیل صاحب بھول گئے کہ کیمرہ صرف گلو بٹ کی توڑ پھوڑ اور لوٹ مار ہی نہیں، ان کی مار دھاڑ بھی محفوظ کر رہا تھا. گلو بٹ کی اچھی طرح پھینٹی چڑھانے کے بعد وکیل صاحب کہنے لگے وہ تو ملزم کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. میں بھی آگے گیا ہوں، پھر میں نے روکنے کی بڑی کوشش کی.
اور اس میں تلخی بھی ہوئی 1-2 لوگوں سے میری. میں نے بڑی مشکل سے اس کی جان بچانے کی کوشش کی اور اس کو پھر پولیس نے اپنی حفاظتی تحریر میں لیا. وکیل صاحب پہلے گلو بھٹ کو بچانے کی کوششوں کا سفید جھوٹ بولتے ہوئے انسانی ہمدردی کی تصویر بنے نظر آئے، مگر اسی سانس میں گلو بھٹ کے خلاف چارج شیٹ بھی پیش کر دی. اس پر جو پولیس نے دفعات لگائی ہیں وہ بے لیبل آفینس ہیں، تو یہ زیادتی ہے کیونکہ وہ دہشت گردی کی ایک کارروائی تھی جس میں یہ شامل تھا. پولیس کے اعلیٰ کار کے طور پر یہ ملوث تھا، یہ لیڈ کر رہا تھا پولیس کو، اور ایس پی جو متعلقہ ہیں وہ اس کو کلپس میں دیکھا ہم نے تو وہ شاباش دے رہے تھے اور ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے اس کو انعام بھی دیا ہے. وکیل صاحب نے گلو کی پٹائی کے بعد جو کچھ کہا اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ لاہور کی عدالت میں پیش کیے گئے ڈرام. جی اچھا دانش بھائی، دل میں کچھ منہ پہ کچھ. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور صبح ہدایت کے اس حصے کا جو ٹاپک ہے ہمارا بہت ہی ایک ایسا ٹاپک، دل میں کچھ منہ پہ کچھ. اس حوالے سے ایسے لوگوں کی بھرمار ہے کہ کس انداز میں وہ ہمیں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، بھرم رکھتے ہیں منہ کے اوپر، لیکن دل کے اندر کچھ اس قسم کی قدورتیں اور بغض ہوتا ہے کہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے ڈنگ مارنے کا، آپ کو نقصان پہنچانے کا، وہ آپ کو نقصان پہنچانے سے گریزہ نہیں ہوتے. تو ایسے لوگ ہر جگہ ہیں معاشرے میں. یہ جو ہماری قدریں اس قدر گراوٹ کا شکار ہیں، شاید ایسے ایکٹرز، ایسے فنکار، ہم بڑے بڑے فنکاروں کو جانتے تو ہیں کہ محمد کبھی خان بڑا اچھا رول کرتا ہے، امیتابھ بچن بہت ہر روپ میں وہ اپنے آپ کو منوایا ہے، لیکن کچھ ایسے کردار، کچھ ایسے ایکٹرز ہمیں معاشرے میں بھی ملیں گے کہ پتہ نہیں کیسے کیسے رول انہوں نے ادا کیے ہیں، آپ کے اپنے بھائی بننے کا، آپ کا ہمدرد بننے کا، لیکن جتنا نقصان انہوں نے آپ کا پہنچایا شاید ہی کسی اور دشمن نے بھی پہنچایا ہو. تو ایسے منافقین سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ جی فرق بھائی، دل میں کچھ اور منہ پہ کچھ ایسے لوگوں کو تو منافق کہا جاتا ہے. منافق لوگ ہوتے ہیں، میں یہ کہتی ہوں، میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے پھر نہ ملنا بہتر ہے. منافقوں والی چال چلنے کا بالکل. اور کہتے ہیں نا، انسان کو آپ نہیں پہچان پاؤ گے، نہیں گیس کر پاؤ کہ کیسا ہے، تو اس کی فرسٹ ملاقات جو ہے نا، وہ جس طرح کا رسپانس دو، اس سے اندازہ لگا لو کہ وہ اینڈ اس کا کیا ہوگا، وہ بعد میں کس طرح ملے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے نا دوری رکھنا زیادہ بہتر ہے کہ جو دل میں کچھ رکھیں اور منہ پہ جب ملیں تو وہ اتنی اچھی طریقے سے ملتے ہیں کہ کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی ذرا سی کوئی ناراضگی نہیں ہے، اور پیٹھ پیچھے تو 10 فون کر کے لوگوں سے برائیاں کریں گے، 10 فون کر کے جو ہے وہ سوال جواب کریں گے، بھائی فلانا ایسی، فلانا ویسی، فلانا نے یہ کیا، اچھا فلانا اس میں ہے نہیں ہے، مطلب 10,000 باتیں وہ بیک پہ کریں گے، اور منہ پہ جب آئیں گے تو وہ اتنی اچھی طریقے سے ملتے ہیں کہ ہم گیس ہی نہیں کر سکتے کہ یار یہ تو ایسے ہو سکتا ہے. اور جب حرکتیں سنو تو واقعی انسان حیران ہوتا ہے بیٹھ کے کہ یہ اس طرح کے، یہ ایسے بھی ہیں بس. یہ بعض اوقات پھر پورا ایک لوگوں کے پاس بہت سا ٹائم ہوتا ہوگا، اور اس انداز میں وہ اپنے آپ کو پریپیئر کر کے اور پوری پلاننگ کے ساتھ ایسے لوگ کرتے ہیں کہ آج دن کا آغاز ہوا ہے، کوئی نیک کام نہیں کرنا، کسی کا گھر برباد کرنا ہے، کسی کا رشتہ توڑنا ہے. صبح اٹھتے ہی نا فونوں پہ لگ جاتے ہیں، اور وہ ادھر فون تو اب سستے ہو گئے ہیں، اور بھی سستے. اگر پاکستان میں پہلے تھوڑا سا اگر یہ وائبر وغیرہ سے کوئی لوگ سہارا لے رہے تھے، لیکن اب تو سستے ہو گئے. بالکل. صبح اٹھ کے کام یہی ہوتا ہے، ادھر سے کال گھمانا، ادھر اس سے یہ پوچھا، اچھا تم سے یہ کہا، اب ان سے پوچھ لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، مطلب ساری باتیں ادھر سے ادھر. اور جب منہ پہ ملتے ہیں ان سب لوگوں کے جس کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے منہ پہ اتنی اچھی طریقے سے ہوں گے. بالکل. تو کسی ایسے کردار سے آپ کا بھی واسطہ پڑا ہو تو ضرور بات کریں. آج کے پہلے کالر بھی ہیں اس حصے کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب ڈاکٹر امتیاز رابی صاحب، بہت شکریہ. فاروق نظر صاحب جی بسم اللہ. آپ کا پروگرام پہلے منٹ سے لے کے آخر تک، میں ہی نہیں بہت سارے مجھ جیسے آپ کے شہدائی پروگرام بڑے ذوق و شوق سے سنتے ہیں. بہت شکریہ سر، آپ کا نوکر. الحمدللہ. یہ دیکھیے کہ دل میں کچھ منہ پہ کچھ، جی یہ ٹاپک دیکھ کے مجھے آج چند سوال آپ سے کرنے ہیں، آپ سے مراد میرے دیکھنے اور سننے والے. سوال پہلا میرا یہ ہے کہ منافقت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ منافقت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا یہ جو ٹاپک آپ نے لکھا ہے کیا اس کے قریب نہیں ہے، بلکہ باہر میں یہی ہے؟ دوسری بات جو میں نے اپنے سننے جاننے والوں سے پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ لفظ سیاست کے معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے.
لفظ سیاست کے معنی کیا ہے جی اور سیاستدان سے کیا مراد ہے. صحیح. اس کے بعد جمہوریت انسانی بقا کے لیے، انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے یا پانی اور ہوا ضروری ہے؟ یہ میرے سوالات ہیں. یہ آپ کو شروع میں تو بڑے بے ربط سے لگیں گے، لیکن جب ہم اس پہ گفتگو کریں گے تو معنی اور مطالب سب واضح ہو جائیں گے. صحیح. اگلا سوال ہے، کیا جمہوریت کے بغیر انسانی زندگی ممکن ہے یا زندگی کے لیے پانی اور ہوا لازم ہے؟ صحیح. اگلا سوال ہے، کیا اس جمہوریت کے ذریعے ٹیوب ویل سے پانی اور غریب کے لیے ایئر کولر یا پنکھے کی ہوا ممکن ہے؟ کیا یہ جمہوریت سے ہوا مل جائے گی؟ کیا جمہوریت سے ٹیوب ویل میں پانی مل جائے گا؟ اور وہ زمینیں جو بارانی زمینیں نہیں ہیں، صحیح، ان کی فصلیں کیا دھوپ سے گری ہوگی؟ کیا ان کی آبیاری دھوپ کرے گی؟ ان کے لیے آپ کو ٹیوب ویل کی ضرورت ہے. ان ٹیوب ویلز کو چلانے کے لیے کیا صرف جمہوریت کی ضرورت ہے؟ پورے کا پورا ملک اس وقت ایتھوپیا بننے کے قریب ہے. حکمران یہ تو دیکھیں کہ کتنے بندے نقطۂ غربت سے نیچے رہ رہے ہیں، کتنے لوگ فاقے کرنے پہ مجبور ہیں، کتنے لوگ اس وقت فروشی پہ مجبور ہیں. بہت تلخ بات کہہ گیا میں، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ مزدور جو 200 کا دہاڑی دار ہے، اس کو پورا دن کچھ مزدوری کا کوئی ذرائع نہیں ہے، وہ شام سے گزارا کیسے کرے گا؟ گھاس کھائے گا، پتے کھائے گا، کیسے؟ بیمار ہوگا، علاج کیسے؟ چوٹ لگ جائے گی، ایکسپریس کیسے؟ مرہم پٹی کیسے؟ مرنے پہ جانا، زندہ ہونے پہ برادری میں جانا، وہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اپنے اپنے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. غریب کے مسائل اور اس کی زندگی کے لوازمات کی طرف کوئی نہیں دیکھتا. کیا بدتینت، بدنیت، بد کردار یہی ڈیفینیشن ہے نا سیاستدان کی، یا اس سے کوئی مختلف ہے ڈیفینیشن سیاستدان کی؟ اس کے بعد کیا ہمارے نصیب میں، پاکستانیوں کے نصیب میں، کیا یہی بد نصیب، بد کردار، بدتینت لوگ ہی سیاستدان کے روپ میں حکمران بن کے ہمیں بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانکنے کے لیے مسلط کر دیے گئے، اور کیا یہی مسلط رہیں گے؟ اب آئیے کل کی بات کی طرف جو لاہور میں ہوا. اب یہ گلو بھٹ کا بڑا ہم سن رہے ہیں، اس کو کوئی اون نہیں کر رہا. دیکھیے سیاسی ڈرامے باز، سیاسی شوبدہ باز، سب سے بڑا سیاسی شوبدہ باز اور جادوگر جو ہے وہ رانا ثناءاللہ ہے، جو طالبان کا سرغنہ ہے پنجاب میں. اس کے بعد نواز شریف کا بھائی ہے، اس سے بڑھ کے خود نواز شریف ہے. تینوں کہہ رہے تھے ہم نے تو آرڈر نہیں دیے اس ڈرامے کے. اگر تم نے ڈرامے کے آرڈر نہیں دیے تو کیا یہ طاہر القادری نے خود ڈرامہ رچا ہے؟ اس نے گھر کے اوپر گولیاں خود چلائی ہیں. یہ بلڈوز جو کچھ کیا گیا، بلڈوزر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کرینے بھی وہاں پہ دیکھنے ہیں. یہ کیا کوئی امریکن فلم کا سین دیکھ رہے ہیں ہم؟ پریکٹیکلی یہ سب کچھ ہوا. آج میں نے یہ کرنا اپنے دیکھنے سننے والوں سے کہ پولیس اور گلو بٹ کیا بھائی بھائی دکھائی نہیں دے رہا ہے آپ کو؟ بالکل ایسے. گلو بٹ کو اس ماڈل ٹاؤن کچہری میں 2 تھپڑ کیا پڑ گئے کہ اس کے اوپر ایس پی ماڈل ٹاؤن کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو قانونی کاروائی کریں گے، اور وہ 8 بندے مر گئے. چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال ہو گیا. عورتوں کو کس صدارت سے تم نے مارا، کوئی جگہ نہیں دیکھی، سر نہیں دیکھا، پاؤں نہیں دیکھا. بارش بزرگوں کو کس طرح سے تم نے مارا، اس پہ تم تعویلیں کیا دے رہے ہو، اور کیا کیا تم اپنے کلابے ملا رہے ہو. جو سیاستدان آتا ہے، جو نون لیگ سے آتا ہے، چاہے وہ اینکر ہے، چاہے وہ منسٹر ہے، چاہے وہ آئی جی ہے، وہ سارے کے سارے اپنی شوبدہ بازیاں دکھا رہے ہیں. جیسے جادوگر ٹی وی پہ آ کے رومال میں سے پیسے نکال کے دکھاتا ہے، منہ سے آگ نکال کے دکھاتا ہے. یہ سب کچھ وہ شوبدہ بازیاں دکھا رہے ہیں. یہ شوبدہ بازیاں کیا بتا رہی ہیں؟ وہ یہ بتا رہی ہیں کہ واقعتاً حکومت بکھلاہٹ میں یہ سب کچھ کر چکی، اور اب اس کو انڈو کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ nobody did try to read between the lines کہ جس کو ہم مسیحا سمجھ رہے ہیں طاہر القادری صاحب کو، مجھے نہایت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے بٹوین دا لائنز یہ سنا، یہ پڑھا، یہ سمجھا
کہ ایک جملہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وہ ان قتل ہونے والوں کو، یہ جو مر گئے، جو قتل کر دیے گئے اس ہنگامے میں، ان کے لواحقین کو مبارکباد دے رہے ہیں قادری صاحب کہ جی میں ان کو مبارک دیتا ہوں. ارے خدا معاف کرے میری زبان کی زیر بیٹی، کیا تم اپنے بیٹے کے ان ہنگاموں میں مر جانے پہ مبارکبادیاں لوگے لوگوں سے؟ کیا کہو گے وہ شہید ہو گیا؟ کیا وہ کربلا میں تھا؟ کیا وہ نجف میں تھا؟ وہ ان مزارات کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا تھا، شہید ہو گیا تھا؟ کچھ تو سوچو. جو آتا ہے بڑے سے بڑا سیاسی شعبہ باز آ جاتا ہے. اس بندے کی اتنی تصانیف ہے، اتنی عزت ہے، اتنی آبرو ہے، اتنا پیسہ ہے، اس کے بعد کبھی اس کا شمار نہیں. لیکن اقتدار ایک ایسا مزہ ہے، ایسی لت ہے کہ جب تک یہ نہ ملے، ایون دنیا کے سب سے زیادہ امیر آدمی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اقتدار کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں قادری صاحب. اس میں غریب کی کوئی ہمدردی نہیں دکھائی دی. صرف ایک بات سے میں یہ جج کر گیا کہ اس آدمی کو جس چیز کی طلب ہے وہ اقتدار ہے، ہوس اقتدار ہے، اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. تبھی یہ کہہ رہا تھا، مجھے ہمدردی تھی اس بندے سے کہ شاید یہ کوئی امید کی کرن بن کے نکلے، لیکن یہ امید کی کرن نہیں ہے. یہ ہمارے لیے صرف ایک شراب ہی ثابت ہوا، اسی سٹیج پہ شراب ثابت ہو گیا. تو میری دعا ہے کہ پروردگار بھیج اپنی آخری حجت کو اور دنیا سے ان تمام ناکامیوں محرومیوں کا خاتمہ ہو جائے، ظلم کا خاتمہ ہو جائے، بربریت کا خاتمہ ہو جائے. ادروائز کوئی امید کی کرن نہیں، سوائے امام زمانہ کے ظہور کے کوئی امید کی کرن نہیں ہے. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. اور مجھے آپ سے بھی بڑی معذرت سے کہتا ہوں، کچھ چیزوں کے جواب چاہیے اور دیکھنے سننے والوں سے بھی. خدا حامی و ناصر. ڈاکٹر امتیاز ترابی صاحب تھے ناظرین ہمارے ساتھ بریڈ فورڈ سے، اور انہوں نے کچھ چیزیں بھانپی ہیں پہلے ہی سے کہ جو منہ پہ نظر آ رہا ہے یا منہ سے وہ فرما رہے ہیں طاہر القادری صاحب، تو اس میں بھی کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے. سیاست جو اصل میں جو ان سیاستدانوں کی وجہ سے ایک لفظ ہی اب گالی بن چکا ہے، یا سیاستدان ایک گالی بن چکا ہے، لیکن اصل میں سیاستدان ایک حکمت کرنے والے کو کہتے ہیں، یا ایک تدبر کرنے والے ایسا انسان کو کہتے ہیں کہ جو اپنے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے، اپنے دیگر افراد کے لیے کچھ ایسے راستے تلاش کرے کہ جو مشکل میں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، اور ان کے لیے کوئی بھی مشکلات آئیں تو وہ آگے بڑھ چڑھ کے اس کے لیے مددگار ہوں. تو اب یہاں پر یہ لوگ سیاستدان یا ایسا ورڈ یوز کرتے ہوئے اب تو وہ گالی بن چکا ہے. یہ سیاستدانوں کی باتیں. اور جمہوریت جو ہے، اصل جمہوریت جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، یہ جمہوریت ہے کہ کوئی آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ کی رسائی ہے ہر کونسلر تک، ایم پی تک اپنے. لیکن وہاں پر وہ جمہوریت کیسے آئے ہیں، وہ جیسے کردار سامنے آئے گلو نامی، وہ ویسے، اور جو پولیس ہے وہ بھی ان کی غلام بنی ہوئی ہے. تو جو چڑھتا سورج ہے اسی کے غلام میں وہاں پہ، اور کوئی تگڑا یا کوئی اس کے سامنے قیام کرنے کی بات نہیں کر رہا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی فاروق اور میری بہن. جی بسم اللہ. السلام محمد و آل محمد پر. بے شک میں مقصود علی ڈار اٹلی سے بول رہا ہوں. مہربانی رہا صاحب. آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. بہت شکریہ. یہ ہدایت ٹی وی ہمارے لیے ایک نعمت بن چکا ہے بھائی فاروق. جزاک. ہم جیسے بھی ان کے منہ میں زبان نہیں تھی آج بول رہے ہیں ماشاءاللہ. لیکن میں سب سے پہلے تو یہ جو لاہور میں واقع ہوا ان لوگوں سے تعزیت کرتا ہوں. بے گناہ لوگ آج جو 8-9 جتنے بھی مارے گئے اور کچھ لوگ زخمی ہیں. لیکن اس واقعے سے ایک بات ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے اہل تشیع کو، خاص کر اس حکومت کے کافی باتوں کا جو ہے نا وہ پول کھل گئے. وہ ڈاکٹر صاحب آج مجھے سمجھ نہیں آئی، میں سننا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب جائیں گے اپنے موضوع کی ضرورت، مگر وہ کسی اور ان کا ہمارا خیال تھا. ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی. جو تھانہ راول پنڈی ہوا اس میں جن لوگوں نے حملہ کیا تھا، اور بعد میں یہ ثناء اللہ، یہ جو شیطان ثناء اللہ صاحب ہیں جو شیعوں پر سو الزام دے رہے تھے، سیم گلو بٹ جیسے لوگ تھے اس وقت. بالکل صحیح، پوزیشن نہیں تھی. ان لوگوں نے خود ہی یہ توام پلان کیا ہوا تھا شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے. وہاں پر حملہ کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، اور بعد میں آج تک وہ جو شیعہ لڑکے ہیں کافی لوگ جو قید ہیں بے گناہ، اور ان کے اوپر دفعات لگا کر تعزیرات کی اور دہشت گردی کی ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. یہ آج پول ہمارے لیے ہے دنیا کو کھولنے کے لیے. ہم اس ویو سے بات کریں گے کہ یہ جو بھی پنڈی میں واقعہ ہوا ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ گلو بھٹ جیسے لوگ
یہ خاص کر کے جب کہ یہ گورنمنٹ نواز شریف کی آئی ہے جو جنرل ضیاء الحق لعنت اللہ علیہ کے پیروکار ہیں اور تکفیری عناصر کے یہ دوست ہیں. ہمارے منہ میں کسی کی اگر برادری ہوتی ہے یہ میرے اپنے جذبات ہیں, یہ میرے اپنے الفاظ ہیں, اس کا ہدایت ٹی وی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ پنڈی میں شیعوں کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اور جو کچھ بھی اس گورنمنٹ نے کیا باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت کیا تھا. ان پر خدا کی لعنت ہو. لوگوں کو یہ سوچ لینا چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے اہل سنت والجماعت ہمارے بھائی ہیں اور یہ جو تکفیری عناصر ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں. یہ جو اب مارا گیا ہے یہ بریلویوں کا سارے مطلب فکر سے تعلق رکھتے تھے اور ان پہ بھی گولیاں چلائی گئی ہیں. میں عقید پر آپ کو معافی چاہتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہو. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. نعرہ حیدر لبیک یا حسین لبیک یا حسین صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت شکریہ مقصود علی ڈار صاحب اٹلی سے آپ شامل ہوئے اور بالکل ان کا یہ کہنا اور جیسے ہم نے کل بات کی کہ ہر جماعت میں ہر کسی کے پاس اگر کسی نے کوئی بڑا سیاستدان بننا ہے کوئی عہدیدار ہے اس کے پاس گلو ٹائپ لوگ موجود ہیں. تو ایسے گلو ٹائپ وہ ثانیہ راولپنڈی کی آپ نے صحیح بات کی اور پھر ان کے نماز جنازے جو اس وقت مارے گئے لوگ تھے ان کے نماز جنازے سمیع الحق نے پڑھائے یعنی وہ ان کے گلو برڈ تھے. یہ گلو برڈ جینز اور وہ شرٹ میں تھا, وہ گلو برڈ داڑیاں رکھی ہوئی تھی انہوں نے لیکن کام ان کے وہی تھے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی بھیا دعائیں آپ دونوں کو. جی مہربانی. میں ایک بات آپ سے ریکویسٹ کرنے والی تھی کہ وہ یہ کہ یہاں مجھے ہدایت ٹی وی سے زیادہ خبریں جو ہیں وہ عراق کی نہیں مل رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ عراق کی خبریں ذرا تفصیل سے ہمیں بتائیں کیونکہ ہمارے لیے یہ چینل جو ہے اس کی خبریں بہت اہمیت رکھتی ہیں اور یہ کہ سستانی صاحب کے اس فتوے کے متعلق کہ وہ اس کے اثرات جو ہیں وہ کیا ہوئے عراق کے اوپر, تو اس کے متعلق اگر آپ تھوڑا سا بیان کر سکیں تو بڑا اچھا ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپا. چلیں آپ آئی تھی, اگر اس موضوع پہ بھی بات کر جاتی آپ کی بھی تھوڑی جو رائے ہے یا ایک ہماری سینئر ممبر ہیں ہمارے لیے بہت اچھا ایک سبق ہوتا ہے. عراق کے حوالے سے خصوصی پروگرام بھی ہوئے اور عراق سے متعلق جو خبریں تازہ ترین ہوتی ہیں اس پروگرام میں ظاہر ہے جو ایک فیلڈ ہے میں نے کبھی اس فیلڈ میں زیادہ دخل اندازی نہیں کی جس کے حوالے سے مجھے کوئی زیادہ پتہ نہیں. اب ایون آج سپورٹس پروگرام ہے تو فٹ بال کا پروگرام میں نے کرنا ہے تو مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے کیونکہ فٹ بال سے میرا زیادہ لگاؤ کم ہی ہے. تو عراق کے معاملات میں جناب علامہ سید عباس عابدی صاحب نے بہت اچھا پروگرام کیا اور گاہے بگاہے ہم انہی سے یا ایسے رہنماؤں سے ہم بات کراتے رہیں گے آپ کی بھی تاکہ ان کو صحیح جو اصل صورتحال ہے وہ جو جہاں پہ جا بھی چکے ہیں اور اس خطے کی سیاست سے زیادہ واقف ہیں ایران عراق اور خلیج کے جو معاملات ہیں تو ایسے ہم مہمانوں کو ضرور آپ لا سکتے ہیں ورنہ ایسے معاملات میں ہم ایسے دخل اندازی کے جیسے وہ فائدے کی بات اگر میں کرنا شروع کر دوں بریانی پکانا تو وہ ایسے ہی پکے گی تو صحیح معاملات میں آپ تک صحیح پہنچا نہیں پاؤں گا. تو انشاءاللہ جو بھی ایسی اہم ترین خبریں وہ تو ضرور شیئر کی جائیں گی لیکن جو تبصرہ ہے اس کے لیے میں کوئی اعلیٰ کوئی ہمارے جو رہنما ہیں ان سے ہم کوشش کریں گے ٹائم لینے کی یا کسی کو یہاں پر گیسٹ بلانے کی کوشش کریں گے تاکہ جو تشنگی ہے وہ پوری ہو سکے. اس وقت بریک کا وقت ہے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.